ملتان سے بھائی محمد فہیم اختر صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، محترم مفتی صاحب، ہم بچپن ہی سے سنتے آئے ہیں کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جو ایک عورت پر عاشق ہو گئے تھے، پھر اس جرم کی سزا میں ان کو بابل شہر کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ ایک تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو اصل واقعہ کیا ہے؟ فہیم اختر۔ جی میرے محترم بھائی، ہاروت اور ماروت کا تذکرہ تو قرآن میں آیا ہے۔ ہاروت اور ماروت کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ تو پیش آیا ہے، البتہ واقعہ کیا پیش آیا ہے یہ قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ البتہ مفسرین نے اس حوالے سے کئی روایتیں بیان کی ہیں، بعض نے تو ان روایتوں کا انکار کیا اور بعض نے تصدیق بھی کی اور بعض نے بین راستہ اختیار کیا۔ میں آپ کو مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر سے جو واقعہ ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم بات کر لیں گے کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں اس حوالے سے کیا ذہن رکھنا چاہیے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں جب انسانوں کے گناہوں کے دفتر اوپر جانے لگے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، تو نے ایسا انسان بنایا ہے جو اس قدر گناہ کرتا ہے کہ جس کے گناہوں کے لکھے ہوئے دفتر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انسان میں دو ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر وہ چیزیں آپ میں بھی ہوتی تو آپ بھی گناہ کرتے، آپ بھی ایسا ہی کرتے، اور وہ دو چیزیں ہیں، ایک شہوت اور ایک غصہ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، اگر یہ چیزیں ہم میں ہوتی بھی تو ہم ایسا ہرگز نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آزمانا ہے تو اپنے فرشتوں میں سے کوئی سے دو فرشتے لے آؤ جو آپ میں عبادت میں زیادہ ہوں۔ تو فرشتوں نے متفقہ طور پر دو فرشتے، ایک کا نام ہاروت اور ایک کا نام ماروت کو چنا اور اللہ کے حضور پیش کیا کہ یہ ہمارے دو فرشتے ہیں، ان کے ساتھ آپ یہ معاملہ آزما سکتے ہیں، ان پر آپ آزمائش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت میں اپنی قدرت کاملہ سے غصہ اور شہوت رکھا اور یہ نصیحت کی کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا اور ناحق قتل نہیں کرنا۔ یہ نصیحت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو قاضی بنا کر زمین پر بھیج دیا۔ مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق وہ روز صبح اترتے اور شام کو اسم اعظم پڑھ کر واپس چلے جاتے۔ 1 مہینے تک وہ لوگوں کے فیصلے کرتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد ان کی عدالت میں ایک کیس آیا۔ ایک زہرہ نامی عورت تھی، اس کا جھگڑا اپنے خاوند کے ساتھ تھا۔ اس عورت کے حسن و جمال کا چرچا پورے علاقے میں مشہور تھا۔ جب یہ عورت ان فرشتوں کے سامنے آئی تو فرشتے اس پر فریفتہ ہو گئے، دل ہار بیٹھے، تو فرشتے اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اپنی عشق کی بات اس عورت سے کی، اپنی فریفتگی کی بات اس عورت سے کی، اپنی خواہش کو ظاہر کیا۔ تو عورت نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں، اگر آپ میری وہ شرائط مانیں تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ تو عورت نے ان فرشتوں سے 4 قسم کے مطالبے کیے۔ ایک یہ کہ وہ اس کے خاوند کو قتل کرے، اور چونکہ وہ عورت مشرکہ تھی اور ان فرشتوں کو کہا کہ آپ میرا مذہب اختیار کرو اور میرے ساتھ بت کو سجدہ کرو، اور شراب کی وہ شوقین تھی کہ شراب پیو، اور پھر اس کے بعد میں آپ کا مطالبہ پورا کر دوں گی۔ جب انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے منع کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا، ناحق قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، جب یہ 4 چیزیں ہی ممنوع تھی اور وہ چاروں یہاں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا، پھر اس کے بعد اتنا اقرار کر لیا چلو ہم شراب آپ کے ساتھ پی لیں گے۔ پھر ان کو شراب پلائی گئی، شراب پینے کے بعد وہ نشے میں مدہوش ہوئے اور ان سے بت کو سجدہ کروایا۔ بت سے سجدہ کروانے کے بعد اپنے خاوند کو بھی قتل کروایا، اور اپنے خاوند کو قتل کروانے کے بعد فرشتوں کی خواہش کو پورا کیا۔ یعنی جن 4 چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا انہی 4 چیزوں کا ارتکاب ہو گیا۔ جب ان 4 چیزوں کا ارتکاب ہوا اور
وہ نشے سے جب وہ واپس ہوش میں آئے تو ان کو افسوس ہوا کہ یہ کیا کر بیٹھے، تو حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم سے یہ خطا ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا۔ تو پھر ادریس علیہ السلام نے بھی ان کے حوالے سے توبہ استغفار کی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ان کی خطا کو معاف کیا جائے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ سے محض اس قدر رعایت ملی کہ سزا تو تمہیں ملے گی ضرور، یہ تمہارا اختیار ہے، چاہے تو دنیا میں سزا کو قبول کر لو اور چاہے آخرت میں قبول کر لینا، یہ آپ کا اختیار ہے۔ چونکہ فرشتے آخرت کی سزا کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو بڑا سمجھا اور دنیا کی سزا کو چھوٹا سمجھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں دنیا ہی کی سزا دے دی جائے، تو ان کو اس سزا کی عوض میں بابل شہر کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہاں تک تو یہ واقعہ معرف القرآن مولانا ادریس کاندھڑی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے۔ اب اس واقعے کے حوالے سے کہاں تک صداقت ہے، یہ جو پورا میں نے آپ کو واقعہ سنایا، یہ سچا ہے یا نہیں، اگر سچائی ہے تو کس قدر ہے؟ چونکہ علماء کرام کے دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ علماء کرام کی ان کی رائے یہ ہے کہ فرشتے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اس طرح کے بڑے گناہوں کو جوڑنا یہ ٹھیک نہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ آزمائش کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں شہوت بھی رکھی تھی، غصہ بھی رکھا تھا، حالانکہ فرشتوں میں نہ شہوت ہوتی نہ غصہ ہوتا، تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھ کے آزمائش کے طور پہ بھیجا تھا، لہٰذا یہ ایک آزمائشی ایک معاملہ تھا، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ بہرحال ان کے ساتھ یہ حقیقت میں کوئی معاملہ پیش آیا یا نہیں، اس بارے میں سب سے بہترین رائے تو یہ ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے، واضح رہے کہ جتنا بھی میں نے واقعہ سنایا، چونکہ یہ پرانے زمانے کے ادریس علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، ادریس علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک روایات کو محفوظ کرنے کا اور صحیح طریقے سے آگے پہنچانے کا کوئی منظم انتظام نہیں تھا، اس لیے ان روایات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور بالکلیہ اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علماء کرام کی دو رائے ہیں، ایک بڑی شد و مد کے ساتھ انکار کرتا ہے اور دوسرا گروپ علماء کرام کا وہ اپنے دلائل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرتا ہے۔ دونوں طرف علماء کرام ہیں، محققین ہیں دونوں طرف، بس آسان طریقہ یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے کہ جو ہوا وہ اللہ کو پتہ ہے، کہ ایسا اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے۔